لیکن ایک آپ کے محبت والے ایک دوست بھی تھے پاکستان کی سیاست میں، ان کا بڑا نام سر کیا کہتے ہیں؟ راجہ افضل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی قداور شخصیت تھے، سیاستدان بھی تھے، قومی اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی بلدیاتی نظام میں بھی انہوں نے اپنے علاقے کی اس ملک کی نظریے کی بڑی آبیاری کی، تحریک پاکستان کے کارکنوں میں شامل تھے اور اس علاقے کی بڑی عظیم شخصیت تھی۔ ان کی موت سے بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جو بڑی دیر تک جو ہے اس کو پر کرنا مشکل ہے۔ ان کے صاحبزادگان اور ان کے خاندان جو ہیں ان کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں۔ راجہ افضل صاحب کا صرف جیلم کے ساتھ تعلق کی بات نہیں تھی، بلکہ یہاں جو مہاجرین جموں و کشمیر آباد ہوئے ہیں مجاہد اول سردار محمد قیوم خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے باقی احباب کے ساتھ مل کے انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ان کی دلچسپی تھی، پڑوس میں قریبی علاقے کے ہونے کی وجہ سے آزاد کشمیر کے معاملات کے ساتھ ان کی دلچسپی تھی، اور ریاست کی جو اولین سیاسی جماعت ہے جسے قائد اعظم کی جماعت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، پاکستان میں جب بھی مسلم کانفرنس پر کوئی مشکل پڑی تو راجہ افضل صاحب نے ہمیشہ مسلم کانفرنس کا اپنا سارا وزن مسلم کانفرنس کے پلڑے میں ڈالا۔ پاکستان میں انتخابات ہوتے رہے، پاکستان میں مہاجرین کے ووٹ ہیں، پاکستان میں کئی مرتبہ حکومتیں ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، کئی دفعہ اچھے نہیں تھے، لیکن ہر زمانے میں راجہ افضل صاحب نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور نظریاتی محاذ پر پختگی کا مظاہرہ کیا، اور میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کے صاحبزادگان جو ہیں ان کے مشن کو قائم رکھیں، جاری رکھیں اور کامیابی سے آگے بڑھیں۔ سردار صاحب، ایک تو پوری دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور دوسری طرف بھارت اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی بارڈر پر محاذ کھولے ہوئے، کیا کہیں گے وہ اپنی ہردرمی سے بھاگ نہیں آ رہا؟ دیکھیے، جہاں تک ہندوستان کی ہردرمی کا تعلق ہے، ہندوستان باز آنے کے بجائے لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا لاک ڈاؤن جو تھا وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، پھر ایک دنیا کا بڑا تاریخی لاک ڈاؤن تھا جو شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب کی گاڑی میں بند تھی، اور اس موجودہ دور کا موجودہ صدی کا جو سب سے بڑا لاک ڈاؤن ہے وہ 9 مہینے کا کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے، جہاں 82 لاکھ آدمی 10 لاکھ ہندوستانی فوج کی زد میں ہے، بدترین قسم کا لاک ڈاؤن ہے، اور ابھی باقاعدہ کورونا کے مریض جو ہیں باہر سے لا کر اندر تنگ و تاریک آبادیوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اسپتالوں کا انتظام نہیں ہے، اور اگر آپ BBC کی رپورٹ دیکھیں، الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیں، CNN کی رپورٹ دیکھیں، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ کشمیریوں کے حق میں ہے، انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ہے، لیکن ہندوستان ٹس سے مس نہ صرف یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اس کے اندر فائرنگ جو ہے۔ پرسوں بھی ہماری شام کو برسلز کے ساتھ ایک کانفرنس تھی جس میں پاکستان سے مشاہد حسین سید بھی تھے، اور بین الاقوامی طور پر یورپ سے، امریکہ سے اور افریقہ سے اور ساری دنیا سے لوگ موجود تھے، میں بھی اس میں شامل تھا، ویڈیو کانفرنس تھی۔ ہم نے اس پر یہی بات کی ہے کہ یہ موقع ہے کہ انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آدمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج بھی جو ہے وہ اروندھتی رائے کی چیخ و پکار، آپ ایک ہندوستانی دانشور خاتون کی چیخ و پکار پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ دنیا سے اپیل کر رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہے اسے روکا جائے، اور جو نسل کشی ہے اسے روکا جائے، اور جو نسلی تعصبات ہیں۔ دیکھیے، یہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، ابھی پچھلے دنوں ان کے ایک وزیر نے کہا کہ آئین جو ہے وہ جو لوگ تعداد میں برابر ہیں ان کو برابری کا حق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہندو نہیں ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، وہ انٹچیبل ہے، وہ چھوت چھات سے ہے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے ہندوستان کی آئین کی سہولیات سے محروم ہے۔ تو کشمیر کا معاملہ میرا یقین ہے کہ ہندوستان زیادہ دیر تک قبضہ قائم نہیں رکھ سکے گا۔ نوشتہ دیوار ہندوستان کو پڑھنا چاہیے۔ اگر جبر دنیا میں کام کر سکتا تو پھر سوویٹ یونین آج تک تمام علاقے اپنے زیر تسلط رکھتا۔ اگر سوویٹ یونین کا جبر ختم ہو گیا، اگر ایسٹرن یورپ کے اوپر تسلط قائم نہیں رہ سکا، تو اللہ کو منظور ہوا تو جلد یا بدیر کشمیر آزاد ہوگا، اور ہندوستان کو کشمیر کے محاذ پر منہ کی کھانی پڑے گی، اور سارے کشمیر کے اندر آزادی کے پرچم بلند ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے موجودہ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن؟ موجودہ حکومت اس وقت لاک ڈاؤن میں، اور موجودہ حکومت اس وقت جو ہے کورونا وائرس کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ بیرونی ممالک میں کشمیر پر بہت اچھے اور جاندار موقف اختیار کیا ہے، لیکن جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے، کشمیر پر کوئی جاندار پالیسی بننی چاہیے، قومی پالیسی تشکیل دینی چاہیے۔ قومی پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس سے کہ حریت کانفرنس کے نمائندے شامل ہوں، کشمیر کے لوگ شامل ہوں، آزاد کشمیر کی قیادت شامل ہو،
کشمیری تارکین وطن شامل ہوں، اور ایک ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ جس پر ہندوستان کو مثلا موجودہ حالات ہیں تو اس پر تمام تر کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے باوجود بہت جرأت بندی کے ساتھ ہندوستان کو جواب دینا چاہیے، اور ہمیں WHO کو اور انسانی حقوق کے اداروں کو پرزور اپیل کرنی چاہیے. جس طرح عمران خان صاحب نے قرضوں کی معافی کا مطالبہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر مطالبہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے اداروں کو مقبوضہ کشمیر تک ایکسیس دی جائے اور کورونا کے علاج کے لیے سہولتیں دی جائیں، اور اس عارضی عرصے کے لیے وہاں سے فوجیں واپس کی جائیں. کورونا کے حوالے سے آخری سوال اس طرح کورونا کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے متوسط و غریب طبقے کو نقد امدادی رقوم دی جا رہی ہیں، کیا کشمیر میں بھی ایسی کوئی احساس پروگرام کے تحت وزیر اعظم پاکستان نے جو پروگرام شروع کیا ہے اس میں آزاد کشمیر سے بھی 60-70 ہزار لوگ انہوں نے شامل کیا ہے. یہ تعداد میں نے مطالبہ کیا کہ اس تعداد کو بڑھایا جائے. یہ ایک اچھا اقدام ہے، قابل قدر اقدام ہے. البتہ پیسوں کی تقسیم کے لیے اس کو ایزی پیسہ کا ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈاکخانہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بینک استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ اجتماع جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے. لیکن یہ احساس پروگرام بڑا بر وقت پروگرام ہے، بڑا مناسب پروگرام ہے، عمدہ پروگرام ہے. حکومت آزاد کشمیر کو بھی چاہیے کہ باقی صوبائی حکومتوں کی طرح ہمارے اپنے وسائل محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں چاہیے کہ وہ اس احساس پروگرام میں اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ پیسے شامل کریں. اور جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو سارے پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما رہا ہے. صرف آزاد کشمیر کی بات نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کے پیسے جو پاکستان کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور سارے ملک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ پیسہ اگر آپ اندازہ کریں زر مبادلہ کی حیثیت سے تو یہ سارے یعنی پاکستان کا زر مبادلہ ایک طرف ہے اور کشمیریوں کا کمایا ہوا زر مبادلہ ایک طرف ہے. صرف بیرپور کے برطانیہ کے اندر 10 لاکھ لوگ ہیں جو زر مبادلہ پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو بھیجتے ہیں. اس لیے آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں زلزلہ آیا ہے، بیرپور میں زلزلہ آیا ہے، ہندوستان کی فائرنگ ہے، وادی نیلم میں گلیشیئرز ہیں. اس لیے آزاد کشمیر کو مرکزی حکومت کو خصوصی رعایت دینی چاہیے، اور باقی علاقوں کے مقابلے میں آزاد کشمیر اور گلگت کو ہندوستان کی فائرنگ ہے، مسلسل ہندوستان کی فائرنگ سے ہم متاثر ہو رہے ہیں. تو انہیں آزاد کشمیر حکومت خود بھی کچھ کرے، لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ علاقوں کو آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو خصوصی طور پر توجہ کا مستحق قرار دیں.